وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یوں تم مضبوط ایمان رکھو گے اللہ پر۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو تو ایمان کا ذوق ظاہر ہوگا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر یہ ایمان لے آئے اہل کتاب بھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی بہتر تھا۔ یہ دعوت ہے اہل کتاب کو بالایمان باللہ۔ منہم المومنون، ان میں کچھ مومن ہے، واکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر بے راہ روی کرتے ہیں۔ ان اکثر کو دعوت ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے بڑی دعوت ایمان کی ہے اور اس کے بعد اعمال کی ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ نہیں ضرر دے سکیں گے تمہیں مگر زبانی۔ ان کی زبانیں بڑی خراب ہیں، ان کے منہ بڑے گندے ہیں، تمام اہل باطل قبائح بیان کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں شیرینی کے بجائے لچر پن کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اہل حق کو اہل حق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کی زبان بڑی کنٹرول ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے خلاف بدعتیوں کی زبان دے کے، ہمارے محدثین کے خلاف منکرین حدیث کی زبان دے کے، فقہاء کرام کے خلاف غیر مقلدوں کی عرض سرائی اور بدگوئی دے کے، صحابہ کرام کے خلاف روافض کی بدگوئی اور چرب کلامی کتنی دل سوز اور ایمان سوز ہے۔ طبقہ بطبقہ یہ سب کے سب اہل خیر کے دشمن ہیں، اس لیے وہ زہر ان کی زبان سے ظاہر ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بزرگوں کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، جو صحابہ پر کام کرتے ہیں جواب دیا گیا ہے اس انداز سے بھی تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبد العزیز نے اور منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ میں شیخ الاسلام نے اور اس کی تلخیص کی ہے ان کے شاگرد رشید شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے۔ لیکن ہمارے اہل حق کا یہ انداز نہیں کہ میں اس طرح گفتگو کسی کے بارے میں کروں جنہوں نے مولانا اشرف علی، مولانا خلیل احمد، مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت نانوتھی کے خلاف جو بد زبانی کی ہے، ہم لفظ بلفظ حرف بحرف جواب دے سکتے ہیں اور ہمیں ان کے سارے حال معلوم ہے۔ مدعی گو برو و نقطہ حافظ نہ فروش، کل کے مانی زبانی و بیانی دارت۔ لیکن اہل حق کو حق روکتا ہے، حیا روکتا ہے، تہذیب روکتی ہے کہ ایسی زبان نہ چلائی جائے جس سے معاشرے میں بدمزگی پھیلے۔